السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 23 جون 2022 بروز جمعرات. بہت سی سیاسی گفتگو ہے, بڑی گہما گہمی ہے. جو باتیں ہم کر رہے تھے وہ لگ رہا ہے برف پگھل رہی ہے. اور اچھا, اس کی بات سیکنڈ اعجاز الحق نے بھی کی ہے, لیکن میں بھی دیکھ رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان اور مقتدر حلقوں میں برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے, اور بجٹ کی منظوری کے بعد کوئی مثبت پیش رفت ہوگی. اور نگران سیٹ اپ جو معاشی ریفارمز اور شفاف الیکشن کرائے, ٹھیک ہے نا جی, اور حکومت کہاں ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. 1 منٹ میں دو ووٹ کم ہو کر فارغ ہوگی. اور نواز شریف کو پوچھے اسٹیبلشمنٹ سے حالات بہتر کیسے کیے. میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, ادارے پر تنقید ہو تو تکلیف ہوتی ہے. جس کے لیے اینٹی بایوٹک نہیں تو پیناڈول لیتا ہوں. حکومت کی ایجنسیوں نے خان سے ملاقات کے بعد میری جاسوسی شروع کر دی. اب بھی کوئی گھر کے باہر موجود ہو, میرے فون ٹیپ ہوتے ہیں. یہ اعجاز الحق کی باتیں انہوں نے کہی. عمران خان کو کہا کہ مختلف حلقوں سے تعلقات بہتر کرو, اور ان کو بھی یہی کہوں گا کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. وہ بھی ملک کو دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں. اسمبلی اور آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے نا وہ 4 سال کر دینی چاہیے. کیا یہ جماعتوں کا مجموعہ حکومت تبدیل کر سکتا ہے؟ حالات خراب ہوں گے تو نقصان ادارے کا ہوگا جو دشمن چاہتا ہے. میں نے پہلے بھی باتیں یہ آپ لوگوں سے کہی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو پاور پالیٹکس کے سٹائل سے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کمپرومائز. سب سے پہلی بات ہے قومی اسمبلی سے استعفے نہیں دینا چاہتا. اپوزیشن کا کردار ایک ادا ہونا چاہیے تھا, اور آپ نے سب نے دیکھ لیا. الیکشن کمیشن کے ممبر, چیئرمین نیب کے حوالے سے باتیں ہو رہی. ہاں, ایک میں بات بھول گیا, بتاتا چلوں. ابھی چیئرمین نیب ابھی تازہ ترین نہیں وہ لگوا رہے, وہ ڈپٹی چیئرمین نیب کو ہی لے کر چلیں گے. اب چونکہ قانون میں ترمیم ہو گئی ہے, ہی کین ایکٹ ایز اے چیئرمین, تو یہ ان کو فائدہ دے گا. جو ڈپٹی چیئرمین ہے بہت فائدہ دے گا ان کو. ان کے کیسز ختم کرائے گا, آرام سے کیسز ختم کرائیں گے, پھر یہ آئیں گے چیئرمین نیب کے لیے. یہ یاد رکھ لیجئے گا. آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ حالات اور واقعات کس طرف چل رہے ہیں. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ عمران خان صاحب کو پولیٹیکل پارٹی کو انگیج رکھنا چاہیے. ایم کیو ایم سے گفت و شنید جاری رہنی چاہیے. پاکستان مسلم لیگ کاف تو ان کے ساتھ ہے, لیکن باپ پارٹی وغیرہ ان سب کے جو ان کے ساتھ چلتے ہیں ان سے گفت و شنید ان کی جاری رہنی چاہیے, تاکہ یہ 2 ووٹ یا 3 ووٹ توڑ دیں, اور پریزیڈنٹ جو ہے اعتماد کے ووٹ کا لینے کے, اور ان کے پاس اعتماد کا ووٹ نہ لینے ہو. تیسرا, آپ پروٹیسٹ بالکل کریں, لیکن آپ ضمنی الیکشن کے حوالے سے محنت کی ضرورت ہے, اور سختی سے آگے آنے کی ضرورت ہے. چلیں, اعجاز الحق نے جو باتیں کی ہیں ذرا بلر ہو جائے گا. وہ کیا باتیں کی ہیں ذرا وہ سن لیجئے گا. ذرا کیس بنانے کے لیے میں بتانا چاہتا کہ پوائنٹ آف ویو سامنے آ جائے آپ لوگوں کے. خواہش ہے کہ حالات بہتری کی طرف جائیں, اور میرا خیال ہے کہ برف جو ہے وہ دونوں طرف پگھلی. دیکھیں, اس بجٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی بجٹ کے پاس ہونے کے بعد. اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے, مقتدر اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, جوڈیشری کو بھی سوچنا چاہیے. اگر آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, کوئی رولز آف دا گیم طے نہیں کریں گے, جب یہ ملک تباہ ہو جائے گا, بینکرپٹ ہو جائے گا, پھر بیٹھ کر ایک دوسرے کی شکلیں دیکھیں گے, تو اس سے زیادہ افسوس کی کیا. سری لنکا کو دیکھیں کیا ہوا. سر, پازیٹیو ڈیولپمنٹ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بجٹ کے بعد کیا ہوگا پازیٹیو ڈیولپمنٹ؟ کیا الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ ہونے چاہیے. کوئی انٹرم گورنمنٹ آئے, اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہو. کوئی ایسی انٹرم گورنمنٹ آئے جو ریفارمز کرے, ان کے جو کیے ہوئے اقدام ہیں ان کو ریورس کرے. تو جو گورنمنٹ ہے وہ مان جائے گی اتنی آسانی سے؟ گورنمنٹ کی طرف گورنمنٹ ہے یہ, تو آپ 1 منٹ کا کام ہے. 2 سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. وہ آج چودھری شجاعت صاحب کہتے ہیں ایک بندے کو کہ نکل جائے ایم کیو ایم باہر. گورنمنٹ الیکشنز کیسے کیوں اناؤنس کرے گی سر؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارا سال پڑا ہے, ہم نے پورا کرنا ہے. سال پورا کریں گے تو پھر اللہ حافظ ہے ان کا. آپ اکتوبر میں آپ بھی الیکشنز دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے, جتنے جلدی ہوں اتنی بہتری آئے گی. اکتوبر میں نہیں ہوں گے, نومبر میں ہو جائیں گے. اگر آپ کو پیسے بھی دے دیتا ہے, فرض کریں سعودی عربیہ تھوڑے سے پیسے رکھوا دیتا ہے آپ کے پاس, تھوڑا سا آپ کو آئل کا کریڈٹ دے دیتا ہے, تھوڑا سا UAE رکھوا دیتا ہے. یہ سلوشن نہیں ہے.
ابھی آپ نے خان صاحب کو کیا بتایا؟ میں سمجھتا ہوں خان صاحب ابھی ریسنٹلی جس طرف چل رہے ہیں وہ ایک بڑا پازیٹیو جیسچر ہے، اور پیغام بھی یہی تھا. پیغام یہی ہے کہ پاکستان کی خاطر، ملک کی خاطر، ملک کی اقتصادی معاملات کی خاطر جتنی جلدی حالات بہتر ہوں، جتنی جلدی یہ برف پگھلے، جتنی جلدی آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، اتنی جلدی یہ ملک جو ہے باہر نکلے. اور برف پگھلنے کا کیسے، کوئی ظاہر طریقہ بھی تو بتایا ہوگا. طریقہ یہ آپ جا کے نواز شریف سے پوچھ لیں کہ برف کیسے پگھلائی ہے، میرے خیال میں ان کو بہتر پتا ہوگا. نہیں، وہ تو خان صاحب نے تو ان کو نہیں پوچھنا نا. میں نے کہا آپ پوچھ لیں، کوئی اور پوچھ لیں جا کے. نہیں، ادھر تو خان صاحب سے آپ کی بات کی وہ ہم کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو آپ نے بتایا جب، تو وہ برف کیسے پگھلانی کیسے ہے. دیکھیں ان کو، آپ دیکھیں نا ان کے جو جسچرز وغیرہ سے پتہ لگے گا، ان کی تقریروں سے پتہ لگے گا. اور اس میں آپ کی 2-3 ملاقاتوں کا ہے رول. میں بے شک تھوڑا ہے، زیادہ ہے. میں کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لینا چاہتا. اگر کوئی ایفرٹ بھی کر رہا ہو تو اس کی ایفرٹ بھی پھر آئندہ کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمبلی یعنی یہ بات کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی کردار ہو، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے. اچھا، آپ اب سمجھ آئی کہ آپ احتیاط اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ایفرٹ آپ کر رہے ہیں تو وہ اگر بہت زیادہ بول دیں گے تو وہ خرابی ہو سکتی ہے اس میں تو کم بولوں گا، جتنا بول دیا سوشل میڈیا نے میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ہے. میں چاہ رہا ہوں، بالکل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں چاہ رہا ہوں، مطلب مجھے ایک اپنے انسٹیٹیوشن کا، اپنی فوج کا احترام ہے. جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر میں اینٹی بایوٹک نہیں لے سکتا تو پیناڈول تو ضرور کھاؤں گا نا. ٹھیک ہے، تاکہ اس معاملات کو ٹھیک کریں. اور یہ ون سائیڈڈ تو ہو نہیں سکتے. نہیں، ون سائیڈڈ کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ہم دونوں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں نا. اور ان کے اپنے بھی تو لوگ لگے ہوئے ہیں نا. لازمی بات ہے یار، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے پاس بہت ذرائع ہیں، دوسروں کے پاس بھی بہت ذرائع ہیں. ہم تو بیچ میں ایک مطلب آٹے میں نمک کے برابر ہے، کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں میں میرے کھلی کتاب کی طرح ہوں، میرے پاس ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ میرے خلاف کریں گے. لازمی بات ہے کہ کچھ دوستوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ذرا احتیاط کریں، کہ مطلب کہ حکومت نے پھر اپنی ایجنسیوں کو اس بات پہ لگایا کہ جی ٹیلی فون سن لیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. تو پھر آپ نے وہ جو آپ کے فون سن کے پھر کیا آپ سے پتہ کیسے چلا؟ فون پہ جتنی میں کھلی بات کرتا ہوں. نہیں، آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ فون آپ کے دوست ہیں ہمارے؟ کمال ہے یار، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں اداروں میں بیٹھے ہوئے. اچھا، انہوں نے بتا دیا کہ یہ آپ بتا دیا تھا کہ بھائی یہ احتیاط کریں ذرا. اور یہ جب خان صاحب سے ملاقات یا آپ نے خود ہی انیشیٹو لیا؟ یہ کسی کے چاہنے نہ چاہنے کی بات نہیں ہے. پاکستان ہے جس سٹیج پر ہم پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہماری ریٹائرمنٹ کا ایج ہے. تو اس سٹیج پر اگر میں جھوٹ بولوں گا، منافقت کروں گا، تو میں اپنے ساتھ بھی غداری کر رہا ہوں اور ملک کے ساتھ بھی غداری کر رہا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے ٹھیک ہونے چاہیے. مجھے جہاں بھی کوئی ملے گا، عمران خان سے میری 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اجاز الحق نے آپ کو کوئی ایسی بات کی. میں تو یہی کہا کہ ملک کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اور ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. وہ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ملک کو کس طرح اس دلدل سے نکالیں. وہ کوئی طریقہ بھی آپ نے بتایا ہوگا خان صاحب کو کہ کیسے بہتر ہوں گے؟ طریقہ وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. 3.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اس کے بعد 22 سال سے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں. نہیں، لیکن خراب بھی تو ہوئے. تو خراب تو ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، یہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں اسٹیج پہ، تو ہمارے ہاں ایک تو لوگوں میں صبر بھی نہیں ہے. 2.5 سال کے بعد وہ چاہتے ہیں چینج ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں اسمبلی کا ٹینور 4 سال کر دینا چاہیے، اور چیف آرمی اسٹاف کا ٹینور جو ہے وہ بھی 4 سال کر دینا چاہیے 3 سے، تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ بیلنس ہو کے چلتے رہیں. تو اگر میں خاص کو کہہ رہا ہوں یار کہ آپ اپنے تعلقات بہتر کریں، تو اس میں کوئی طریقہ بھی تو بتایا ہوگا. طریقہ بہت ہے، طریقہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ بڑا پازیٹیو رسپانس ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی ایسا. خان صاحب کو بھی تو غصہ ہوگا نا جب وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے مل کر جو ایک مجموعہ اکٹھا ہوا ہے، یہ اتنے 30 مار خان ہے کہ یہ اٹھا کر ایک حکومت کو باہر بھی. خان صاحب پازیٹیو تھے آپ سے، انہوں نے کیا، تو اب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ بہتر ہو جائیں گے حالات؟ ہونے چاہیے، مطلب یا ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، حالات کو آپ اگر خرابی کی طرف لے کر جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ سب سے زیادہ نقصان ہمارے
इंस्टीट्यूशंस का होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन चाहते हैं कि इनको कमजोर किया जाए। और अगर वो कहते हैं यार कि मेरी फौज है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तो हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए ना। नवाज शरीफ साहब ने तो उनको मतलब जी आगे चलते हैं और एक प्रोग्राम आपको जरा, खातून ने बड़ी बड़ी खातून है लेकिन बहुत ये हम न्यूज़ में बुखारी साहिबा के साथ गुफ्तगू करते, क्या बातें उसने की हैं, ज़रा वो सुनिएगा। How are things going for you? I mean, हालात खराब हैं या you thinking कि सेम स्टेबल काम चल रहा में इमरान खान चाहिए, वापस चाहिए? क्यों? बाय ऑल मीन अच्छा इंसान है। अच्छा हुक्मरान था? उसकी गवर्नेंस से आपको इश्यूज नहीं थे? नो, किसी को भी नहीं था। हम लोग जो ना, अब क्या कर लिया? क्या कर लिया बताइए, I want to hear it from you. नहीं, आई मीन बहुत महंगाई के लिए हंगामा मचाया था, ये वो तो अब क्या कर लिया? कुछ नहीं किया और शूट अप कर गए और परेशान किया लोगों को। ये आए क्यों है? कौन? शहबाज शरीफ और इन साइड नौजवान। तो वो तो रोज तो आप सुन रहे हैं अपना केस क्लियर कराने और अपने मतलब अपने आप को फ्री टू फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। करप्शन केसेस से निजात। ऑफ कोर्स। एंड आर यू डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन? या व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट? इमरान खान कहता है निकलो जिहाद करो, विल यू गेट आउट व्हेन ही कॉल्स यू? ऑफ कोर्स वी डू। सारे तो उसके वो अटेंड कर रहे हैं। तो आपने आंसू गैस शेलिंग माने हैं लोगों ने, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स ने जी, और मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है इनके लिए, इसके लिए। ही डिजर्व इट। आपने जिंदगी में बहुत अदवार देखे होंगे, इज दिस द फर्स्ट टाइम यू आर फीलिंग दिस पैशनेट अबाउट अ लीडर? या कभी इतना पैशन नहीं किया एंड यू फील कि यही हमारा जिसी छोटी थी जब भुट्टो के लिए मैंने फील किया था, बट नॉट लाइक हिम जैसे अभी मैं फील करती हूँ। ये और भी शिद्दत है इधर। और सबसे आपको क्या लाइक उसकी टीम के ऊपर और काबिलियत के ऊपर तो हमेशा सवाल उठते हैं, तो व्हाट इज इट अबाउट इमरान खान जो आपको ये फील होता है? मेरा ख्याल है कि हर चीज ही है, एवरीथिंग इज लाइक यस। अच्छी नीयत है, साफ सुथरा बंदा है, ऑनेस्ट है, मेहनती है, लालची नहीं है, और क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया। फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो लोगों के मसाइल हैं वो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो आप लोगों को समझने के लिए वो भी ज़रा सुनिएगा, लोग कहना क्या चाह रहे हैं, मसाइल क्या हैं, पर लोगों को जिंदा मार दिया। जी अभी कुछ दिन पहले जो है वो एक कैंपेन चलाई गई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि 8300 पे अपना CNIC नंबर डालकर चेक करें कि उनके वोट कहाँ कहाँ पे रजिस्टर है। लोग जब अपना CNIC नंबर डालकर देख रहे हैं तो वहां पर जिंदा लोगों को जो है वो मुर्दा डिक्लेयर किया गया और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जहां पर उनका वोट ही चेंज कर दिया गया है। सिकंदर साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको कैसे पता चला कि इनको इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो मुर्दा डिक्लेयर किया गया। जी सर। मैंने वही जो कैंपेन टीवी के ऊपर सुनी, 8300 पे अपना CNIC नंबर दें और उसमें आप जो है ना आपका पता चल जाएगा कि आपका वोट कहाँ है और किधर है। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन किया, उस पर 8300 पे अपना CNIC नंबर भेजा और उस पे उसका आया कि जी आपकी फौतगी की तस्दीक हुई है और आपका वोट इनवैलिड हो गया। मेरे साथ एक और भी शहरी मौजूद हैं। मैं यहाँ सुई गैस सोसाइटी में रहती हूँ और एक कैंपेन चल रही थी 8300 पे अपना आप शनाख्ती कार्ड भेजें। तो जब मैंने अपना शनाख्ती कार्ड वहाँ पे भेजा तो जी पता चला मेरा वोट पहले कहीं और था, अब कहीं और डाल दिया उन्होंने। मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ यही हुआ। मेरे हस्बैंड का वापडा टाउन डाल दिया, रहते हम सुई गैस सोसाइटी में। ये हमारे साथ नहीं हो रहा, पता नहीं कितने लोगों के साथ हो रहा है। तो मैं सबको यही कहूंगी प्लीज 8300 पे जरूर अपना शनाख्ती कार्ड भेजें ताकि आप सबको पता चले कि आपके वोट हैं किधर। जी बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरह से इनको मुश्किलात जो हैं वो दरपेश हैं और इनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो इस पे नोटिस ले ताकि लोगों की मुश्किलात जो हैं उनको कम किया जा सके और लोग जो हैं वो अपना हक के राय दही इलेक्शन के दौरान इस्तेमाल कर सकें। जी और आखिर में मैं आपको लेके चलता हूँ अनवर मंसूर साहब ने जो प्रोविडेंट फंडिंग केस है, ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, इसके बारे में उन्होंने क्या गुफ्तगू की। ये ब्लर होके चल रही होगी लेकिन गुफ्तगू आपको समझ आ रही होगी, ज़रा सुनिएगा। तहरीक इंसाफ किस हद तक मुतमईन है, वर्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
ہمارے ساتھ موجود ہیں انور منصور خان صاحب، جو کہ تحریک انصاف کے اس کیس میں وکیل رہے ہیں. انور منصور خان صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. خان صاحب، ظاہر ہے بہت کچھ کہا جاتا رہا اس کیس کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں، تحریک انصاف کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں، فورن فنڈنگ کا الزام لگا، پھر ممنوع فنڈنگ اس کا نام پڑ گیا. ورسٹ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے آج جب کہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے کہ ورسٹ کیا ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لیے اس کیس میں؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں اول تو پریڈکشن نہیں کرتا ہوں کسی چیز کی، مگر میں قانون کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. شروع میں یہ فورن فنڈنگ کیس چلایا گیا اور اس کا انٹینشن یہ تھا سب کا کہ کسی طرح سے فورن فنڈنگ پروو ہو جائے تو اس صورت میں گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو پارٹی کو بین کرنے کے چکر میں رہے گی. مگر جب یہ آرگو ہوا کیس اور سب سامنے چیزیں آئیں تو اب بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آ گیا کہ یہ فورن فنڈنگ نہیں ہے، یہ پروہیبٹڈ فنڈز کی بات کر رہے ہیں. اور چونکہ پروہیبٹڈ فنڈز کی بات کر رہے ہیں تو یہ ممنوع فنڈنگ جو ہے اس کی بات ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ نہیں ہے جو فورن فنڈنگ میں ہو سکتے ہیں، جس کو فورن ایڈڈ پارٹی کہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے. تو اس کا میکسیمم جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن اس بات پہ پہنچے کہ کوئی ایسا ممنوع فنڈ آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ وہ پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع کرا دیا جائے. اس کے علاوہ اور کوئی کسی قسم کا کوئی اور وہ بات نہیں ہو سکتی اس کے اندر. اور صاحب آپ سمجھتے ہیں جو ایکسپلینیشن ہے نقوی صاحب کا جس کے اوپر یہ اعتراض اٹھا کہ جی ایک تو اس میں تاریخ نہیں ہے، اوپر سے یہ اوریجنل نہیں ہے، تو یہ ایکسیپٹ کر لے گی الیکشن کمیشن، ایکسیپٹ کر لے گا کہ انہوں نے جو ایک بوٹ آن کرکٹ تھا اس میں اصل میں تحریک انصاف ہی کے فنڈ تھے جو اس کمپنی میں ڈالے، نہ کہ یہ کمپنی کی طرف سے فنڈنگ تھی جو کہ منع ہے الیکشن کمیشن کے رولز کے تحت؟ دیکھیے، دو چیزیں ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہیں پر بھی کہ کوئی ایفیڈیوٹ دیا ہے، یہ بالکل یہ بھی غلط ہے. میں نے کہا کہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. وہ شخص جو کہ ابھی قید میں ہے وہ ایفیڈیوٹ ادروائز نہیں دے سکتا تھا، تو اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ فنڈ جو ہے وہ میرا نہیں تھا، یہ فنڈ پی ٹی آئی کا تھا اور میں نے اپنے کمپنی کو استعمال کیا. ایک دوسرا، میں نے یہ کہا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں جو ملٹی نیشنل نہیں ہیں اور جو پاکستان سے باہر ہیں ان پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے باہر میں اگر وہ ملٹی نیشنل نہیں ہے اور ایک سنگل اونر کمپنی ہے تو اس سنگل اونر کمپنی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بیچ سکتا ہے. تیسری چیز میں نے یہ کہی کہ اس وقت جس وقت کہ یہ قانون بنا تھا اس میں وضاحت کے ساتھ یہ نہیں کہا ہوا تھا کہ ان کے نام لکھے جائیں، ان کی شناختی کارڈ دیے جائیں، ان کے ٹیلی فون نمبر دیے جائیں. یہ 2019 میں 2020 میں آ کر یہ نیا نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ یہ جو ہے آئندہ سے ہر پیسہ جو آئے گا اس میں نام دیا جائے گا اور اس میں ان کی ڈیٹیل دی جائے گی. تیسرا یہ میں نے کہا کہ پرانے قانون میں اور اب کے قانون میں بڑا فرق ہو گیا ہے. پرانا قانون جو تھا اس کے اندر ملٹی نیشنل کا لفظ استعمال کیا تھا اور کمپنی کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. کمپنی صرف ڈومیسٹیکلی انکارپوریٹڈ کمپنی کہا تھا. مگر اب جو نیا قانون آیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی سورس علاوہ انڈیویجول کے نہیں ہوگی. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو میں نے آرگو کی ہیں. اب کس طرح سے الیکشن کمیشن اس کو لیتی ہے وہ ان کی مرضی ہے. پھر صبر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ایک اور منطق آئی تحریک انصاف کی طرف سے کہ جو اکاؤنٹس تھے وہ تحریک انصاف کی کچھ سینئر رہنماؤں نے کوئی 11 اکاؤنٹس وہ بغیر پارٹی کو بتائے کھول لیے تھے اور پارٹی کو اس کا علم نہیں تھا. اب ظاہر ایک اعتراض یہ ہوا کہ پھر پارٹی نے ان کے خلاف کارروائی کیا کی. وہ تو بڑے سینئر رہنما ابھی تک پارٹی میں موجود ہیں. آپ کے خیال میں یہ قبول کر لے گا الیکشن کمیشن؟ میں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنے انڈیویجول اکاؤنٹس کھولے تھے اور کھولنے کے بعد وہ اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو سینٹر سے پی ٹی آئی کے سینٹرل اکاؤنٹ سے جو پیسے انڈیویجول پروونسز کے چیف کو بھیجا جاتے تھے وہ پیسے اس میں جمع کرا دیتے تھے. تو اس کا
बेसिकली सेंटर के अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं था, इसलिए कि वो एक्सपेंडिचर अकाउंट था टोटल, और चूंकि वो एक्सपेंडिचर अकाउंट था इसलिए उसके अंदर वो पैसे नहीं हो, इसलिए उसमें परमिशन की भी जरूरत नहीं थी। उन्होंने हमें बताया नहीं कि ये अकाउंट नहीं है, मगर उसकी परमिशन की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि वो एक्सपेंडिचर अकाउंट थे। हाँ, उसमें कुछ लोगों ने पैसे लिए थे, मगर वो पैसे जो थे वो डिक्लेयर नहीं किए थे, और उनकी भी हमने डिटेल दे दी थी कि वो इंडिविजुअल्स के थे, किसी कंपनी के नहीं थे, तो इस लिहाज से वो प्रोहिबिटेड, वो भी फंड प्रोहिबिटेड नहीं है। मगर उनका क्या बाकायदा तौर पर ऑडिट हुआ था और पार्टी के जो फंड्स मिले हैं उसमें वो शामिल थे, जो तफसीलात इलेक्शन कमीशन में बताई गई थी? देखिए, जो पार्टी में और जो ऑडिट हुआ था उसमें वो नहीं थे शामिल, इसलिए कि वो सेंट्रल अकाउंट नहीं था, वो सिर्फ भेजे गए थे पैसे, और वो पैसे जो कि भेजे गए थे तो दो जगह तो आप ऐड नहीं कर सकते। मैंने अगर वाई को पैसे भेज रहा हूं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पैसे और ये पैसे मेरे दोनों मिलाकर डुप्लीकेट कर दिया जाए, ये डुप्लीकेशन हो रही थी, तो इसलिए उसको कोई जरूरत नहीं थी उसकी सेंटर को बताने की भी। बहुत शुक्रिया। देखते हैं इलेक्शन कमीशन। एक मैंने आपको कहा था ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन एक ज़रूरी है। हामिद रज़ा साहब जो सरबराह इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, और उन्होंने कहा उन्हें कत्ल करने के लिए टीम तश्कील दे दी है, और राना सनाउल्लाह साहब इसके पीछे हैं। ज़रा वो सुन लीजिएगा बात। हैविंग सेड दैट, मैं एक बात की वजाहत कर दूं। मैंने बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेरे पास, चूंकि मैंने अपने जो भी एक मंसूबा है जो मेरे नॉलेज में आया है, मैंने किसी जगह पर बताया भी है, उसके अंदर हमारे लॉ मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप मुझे मारना चाहते हैं, सनाउल्लाह साहब या जो भी को बंदा, सौ बिस्मिल्लाह, आए, हिम्मत करें, मुझे मारें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड करवा के रखा हुआ है और वो पाकिस्तान से बाहर है। और अगली बात भी बता दूं कि मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं तो अब खैर फैमिली बिलीव करता हूं इस मुल्क में कोई आइन कानून नहीं है। सो मार्क माई वर्ड्स, मुझे मारेंगे, आप मारें, आप आए, इस वतन के लिए हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन मेरे मारे जाने के बाद मेरे वारसों में इतना जोर हुआ, मेरे वारस इतने जोगे हुए, तो वो जनाब किसास लेंगे। और मैं ये वाज़ह कर दूं, कोई आईनी कानूनी किसास नहीं होगा। हमने मॉडल टाउन का अंजाम देख लिया है, पाकिस्तान में बड़े बड़े जुडिशल कमीशन हमने देख लिए हैं मासूमाना कत्लेआम के ऊपर। मेरे हवाले से जो प्लान बनाया जा रहा है, जिन लोगों को कहा गया है, मैंने उसके हवाले से अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपनी जमात के लोगों को, और आज मैंने आपको हमको अभी बताया, मैं उनके नाम जो इंशाल्लाह अगर मुझे मारते हैं तो वो मंजर आम पर आ जाएंगे, और अगर कमीशन बना के मुझे बुलाया जाता है तो मैं बताऊंगा। और मैं उन पुलिस अफसरान को भी कहता हूं कि आप इन वजीर दाखिला के कहने पर अगर कत्लो गारत करेंगे तो इस मरतबा आप बचेंगे नहीं, आप मार जरूर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल कैटेगराइज करके कह रहा हूं कि फिर मेरे जो वारिस हैं वो किसास लेंगे, और किसी आईनी कानूनी तरीके से नहीं लेंगे, वो किसास खुद ही लेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि इस मुल्क के अंदर किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के खून की कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है, उसे जमीन पर सिर्फ रेंगते हुए कीड़े की हैसियत दी जाती है। इस मुल्क में अगर इज्जत है तो कातिल की है, डाकू की है, जानी की है, शराबी की है, ट्रेटर की है, गद्दार की है। इस मुल्क में अगर इज्जत है तो फौज को गालियां बकने वालों की है। इस मुल्क में अगर प्रोटोकॉल मिलता है तो वो रियासती इदारों पर भौंकने वालों को मिलता है। और जो रियासत और एहतसाब अदालत में कल केस में चिन्योड माइंस एंड मिनरल रेफरेंस की समाअत हुई। सिब्तान खान एहतसाब अदालत में पेश हुए। जज जो था वो रुखसत पे था और 4 जुलाई तक मुलतवी हो गई है। कानूनी हैसियत को चैलेंज किया है। और नैब के नए कानून से क्या फ़ायदा होगा, जब सवाल किया गया नैब के कानून से अगर गुनाहगारों को फ़ायदा हो रहा है तो हम तो वैसे ही बेगुनाह हैं, हमें शरन फ़ायदा मिलना चाहिए। यहाँ आप तक ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझ आ सके कि हालात और वाक़यात क्या चल रहे हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।